بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے احادیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی پہلی حدیث کی طرف چلیں، قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 سے 156 تک کا ترجمہ ہے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ آپ نے ترجمہ سنا۔ آئیے اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے روز اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ آئیے اب ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے، لیکن دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر ایک دوسرے پر ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان آپس میں ہوتے تھے، اور جب کاٹ چھاٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتیوں میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر پہچان لے گا۔ یہ حدیث آپ نے جانی جس میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا کوئی بھی شخص جب تک کہ دنیا میں جو مظالم اس نے ایک دوسرے پر کیے ہوں گے ان کا بدلہ نہ لے لیا جائے، اور اس کے بعد پھر جب جنت میں جانے کی اجازت ملے گی تو وہ جنتی جو جنت میں جا رہا ہوگا اسے جنت میں اپنے گھر کو ایسے پہچان لے گا وہ جیسے وہ دنیا میں اپنے گھر کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ آئیے تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے کوئی جو لوگ چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عزیزوں کو اس دنیا سے اٹھانے پر جو اللہ کے سے ثواب کی نیت پر صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں دیتا۔ یہ حدیث آپ نے جانی۔ آئیے اب ہم چوتھی حدیث جانتے ہیں کہ وہ کون سی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو صبح و شام جب تک وہ برزخ میں ہے اس کے رہنے کی جگہ اسے ہر روز دکھائی جاتی ہے، یا دوزخ یا جنت، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے یہاں تک کہ تو اٹھایا جائے، یعنی قیامت کے دن تک۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا اس حدیث سے کہ برزخ وہ جگہ ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو قیامت کے آنے تک وہ برزخ میں ہوتا ہے، اور برزخ میں رہتے ہوئے اسے جو چیز صبح اور شام دکھائی جاتی ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص دوزخی ہے تو دوزخ، اور اگر وہ جنتی ہے تو جنت اسے قیامت کے دن تک جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھے گا برزخ میں وہ دیکھتا رہے گا۔ یہ حدیث آپ کو معلوم ہو گئی۔ آئیے اب ہم اس وقت کی آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں اور پھر انہیں صاف بیان کر دیا ہے، بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پہ عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے ہاتھ 10 گنا سے 7 گنا تک نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں
اس کے لیے اپنے ہاں ایک نیکی لکھی ہے، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے ہاں اس کے لیے ایک برائی لکھی ہے۔ یہ حدیث آپ کو معلوم ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر کس طرح اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کر پاتا کسی وجہ سے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتے ہیں، اور اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو 7 گنا سے 10 گنا تک اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کر لے اور پھر ارادے کے بعد عمل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برائی نہیں لکھتے، بلکہ اسے بھی نیکی میں ہی شمار کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص برائی کرنے کے بعد جو برائی کرے، ارادے کے بعد عمل کر لے برائی کا، تو وہ ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہو سکا۔ آئیے اب ہم یہ دعا کریں کہ ان حدیث سے ہماری زندگیوں میں روشنیاں بکھر جائیں اور ہمیں اس سے ضرور فائدہ حاصل ہو۔ آپ ان احادیث کو آگے بھی بھیجیے، شیئر کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیے، اور مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو رہتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔